دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علی امین گنڈا پور کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ علی امین گنڈا پور کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، والد کیا کام کرتے تھے، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، کیا انہوں نے اسرار گنڈا پور نامی شخص کو واقعی قتل کیا تھا، پوری کہانی کیا ہے، علی امین گنڈا پور کی ابتدائی زندگی کیسے کہاں گزری، ریحام خان نے علی امین پر کس قسم کے الزامات لگوائے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان گنڈا پور خاندان کا شمار ڈیرہ اسماعیل خان کے بڑے زمیندار گھرانوں میں ہوتا ہے۔ میجر ریٹائر امین اللہ گنڈا پور 1964 سے 1973 تک پاک فوج میں رہے۔ فوج کے بعد یہ جنرل ضیاء الحق دور میں سیاست میں آئے، پھر انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور کئی دہائیوں تک اسرار گنڈا پور کے مقابلے میں مکمل ہارتے رہے۔ 2013 میں یہ رکن صوبائی اسمبلی بنے اور انہیں صوبائی وزیر ریونیو بنا دیا گیا۔ 2.5 سال تک یہ وزیر رہے۔ علی امین گنڈا پور اور ان کے بھائیوں کے سیاسی طور طریقوں سے قطع نظر میجر ریٹائر امین اللہ گنڈا پور انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی ہیں، شاعر ہیں، تاریخ دان ہیں اور اکثر پاکستان کے حالات پر انگریزی میں کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ سرزمین گومل کو ایک مسند تاریخ کا درجہ حاصل ہے۔ علی امین گنڈا پور کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میجر ریٹائر امین اللہ گنڈا پور کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عمر امین گنڈا پور ہے، یہ تحصیل ناظم رہے ہیں اور 2022 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسرے بھائی فیصل امین گنڈا پور ہیں۔ ان کی زندگی کی تقریباً 1 دہائی پیرس میں گزری، وہاں پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ یہ 2018 کے انتخابات میں اپنے بھائی کے بلاوے پر 3 ماہ کی چھٹی لے کر ڈیرہ اسماعیل خان آئے۔ علی امین گنڈا پور نیشنل اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ دونوں نشستوں پر انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست رکھی اور صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی، جس پر عمران خان نے ان کے بڑے بھائی فیصل امین گنڈا پور کو ٹکٹ دے دی۔ یہ الیکشن جیت گئے تو انہیں وزیر بلدیات بنا دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر علی امین گنڈا پور ہیں۔ یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن دراصل یہی اس خاندان کا چہرہ اور محسن ہے۔ انہی کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں اسرار اللہ گنڈا پور کے خاندان کا زور ٹوٹا۔ ابتدائی زندگی۔ بچپن میں علی امین گنڈا پور بولتے ہوئے کچھ الفاظ میں لکنت کا شکار تھے تو ان کے والد نے انہیں لالچ دیا کہ اگر وہ گھوڑا کہنا سیکھ لیں تو انہیں گھوڑا تحفے میں ملے گا۔ بچپن سے کھیلوں کے شوقین رہے، اسکواش کے بڑے اچھے پلیئر تھے۔ نیشنل لیول پر انڈر 12، 14 اور 16 کھیل چکے ہیں۔ سپورٹس کوٹے پر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ملا، اسکواش کے انٹر بورڈ چیمپئن بنے، پھر لاہور کے تاریخی نیشنل کالج آف آرٹس یعنی NCA میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں داخلہ لے لیا، مگر یہ کورس مکمل نہ کر سکے تو پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائننگ میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے تعلیم مکمل کی۔ PTI میں شمولیت۔ لاہور میں ہاسٹل لائف کے دوران پسماندہ علاقوں کی غربت دیکھی تو 2022 میں عوامی پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پیسہ بے بہا تھا تو پاکستان بھر کے اہم شہروں میں دفاتر اور عہدیدار رکھ لیے، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ کام مشکل ہے۔ اسی دوران عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ یہ کپتان کے ڈاؤن فال کا دور تھا، ابھی 2011 کا جلسہ ہونا باقی تھا تو علی امین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر جب PTI کی ہوا چلی تو علی امین بھی پوری طرح ایکٹیو ہو گئے۔ عمران خان نے انہیں 2013 میں قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹ دے دی۔ اسرار گنڈا پور کا قتل۔ علی امین گنڈا پور کا مخالف خاندان بھی PTI میں شامل ہو چکا تھا۔ الیکشن میں علی امین گنڈا پور نے قومی اسمبلی کے لیے کامیابی حاصل کر کے خاندان کو کئی دہائیوں بعد کامیاب کروایا تھا اور عزت دی، تو دوسری طرف اسرار اللہ گنڈا پور بھی رکن صوبائی اسمبلی بن چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب علی امین گنڈا پور اپنے مخالف سیاسی خاندانوں کو جان سے مروانے کے الزامات کا سامنا کرتے رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، 2013 کی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان سے پارٹی رہنما رکن صوبائی اسمبلی اسرار اللہ گنڈا پور تھے، جنہوں نے علی امین گنڈا پور پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور نے کسی کو پیسے دیے ہیں، اس لیے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ علی امین گنڈا پور پورے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور سیاسی قد میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔
عمران خان نے معلوم نہیں اس فون کال پر کیا اقدامات کیے، لیکن 16 اکتوبر 2013 کو عید الاضحیٰ کے دن ایک خودکش حملہ ہوا۔ اسرار اللہ گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے گھر کے قریب والد کی قبر پر موجود تھے جب ایک حملہ آور نے ان کے پاس پہنچ کر خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں اسرار اللہ گنڈا پور، ان کے 3 محافظ اور 4 عمائدین جان کی بازی ہار گئے۔ مخالف پارٹی یہ الزام لگاتی رہی کہ اسرار اللہ گنڈا پور پر خودکش حملہ علی امین گنڈا پور نے کروایا۔ اس مقصد کے لیے حملہ آور کو 50 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا اور ان کے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ بعد میں اس کیس کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں شراب نہیں شہد پیتا ہوں۔ علی امین 2013 اور 18 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ عمران خان نے انہیں بطور وفاقی وزیر اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ انہیں قیمتی کبوتروں، گھوڑوں اور گاڑیوں کا شوق ہے۔ ان کے پاس 50 کے قریب اسپینش، عربی اور پاکستانی بریڈ کے قیمتی گھوڑے موجود ہیں۔ 2016 میں عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے کوشاں تھے۔ لانگ مارچ کا زور و شور تھا۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر علی امین گنڈا پور بنی گالہ جاتے ہوئے ایک بیریئر پر لڑ پڑے ڈی پی او سے۔ جب ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں شراب کی بوتلیں اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ علی امین گنڈا پور وہاں سے فرار ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے ڈی پی او کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں شہد پیتا ہوں اور میری گاڑی سے شہد کی بوتلیں ملی تھیں۔ ریحام خان کے الزامات۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے علی امین گنڈا پور کے متعلق اپنی کتاب میں لکھا، میں نے عمران خان سے شادی کے بعد دیکھا کہ کیسے وہ خوبصورت مردوں کی طرف فوری طور پر توجہ کرتے ہیں۔ خوبصورت شخصیت اور پیسے والے مردوں سے عمران خان بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے۔ عمران خان کی علی امین گنڈا پور اور مراد سعید سے خاص دوستی تھی۔ میری شادی سے پہلے میں نے دیکھا کہ جب بھی اسلام آباد کے کسی کیفے میں مراد سعید علی امین گنڈا پور کے ساتھ داخل ہوتے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کی واحد قابلیت تھی ان کی عیشانہ طبیعت، لمبے بال اور خوفناک شخصیت۔